جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے، اور پیر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پیر نہیں ہوگا تو بھٹک جاؤ گے۔ فخر الدین رازی کتنے بڑے امام گزرے ہیں، کیا ہے نام؟ یاد رکھو، فخر الدین رازی بہت بڑے امام ہیں، ہزاروں مناظرے انہوں نے جیتے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو دیکھو، موت کے وقت جب قریب آتا تو شیطان برگلاتا ہے، اور جو بہت بڑا ولی ہوتا ہے، جس کے زیادہ مراتب بلند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ویسی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ شیطان تو ہمارے آپ کے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ موت کے وقت شیطان امام کو بہکاتا ہے۔ فخر الدین رازی کے پاس شیطان آیا، کہا تو نے بڑے مناظرے کیے ہیں، تو نے بڑی جنگیں جیتی ہیں، یہ بتا کہ تو نے خدا کو پہچان لیا ہے، جان لیا ہے؟ تو کہا خدا کو میں نے جانا ہے۔ آپ نے دلیل دی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ تو شیطان نے آپ کی دلیل کو رد کر دیا، آپ نے دوسری دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، تیسری دی، وہ بھی رد کر دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر قائم کریں۔ کتنی؟ 360 دلیلیں۔ وہ معلق الملکوت تھا، فرشتوں کا معلم، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے وہ ساری دلیلیں رد کر دی۔ اب آپ بڑا پریشان ہیں، یہ پریشانی آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا دیکھ رہے تھے، برسوں میل دور سے، برسوں یعنی کافی دوری کی مسافت سے دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید پریشان ہے۔ جب کوئی انسان اپنے پیر سے سچی محبت کرتا ہے، سچی عقیدت کرتا ہے، اور اپنے شیخ کا روزانہ تصور دل میں بساتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور جس مصیبت میں پڑتا ہے اس کا شیخ، اس کا پیر اس کی مدد کرنے آ جاتا ہے۔ اب فخر الدین رازی پریشان ہیں، موت کا وقت قریب ہے، روح نکلنے والی، اب شیطان نے ڈگمگا دیا، تو نے اللہ کو پہچانا نہیں، 360 دلیلیں رد کر دی۔ اب آپ پریشان ہیں، پیر و مرشد نے دور سے دیکھا، ہزاروں میل کی دور سے دیکھا، کہا فخر الدین رازی پریشان مت ہو، تیرا پیر ابھی زندہ ہے۔ ارے شیطان مردود ابلیس سے کہہ دے میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، سبحان اللہ، میں دلیل کے بغیر خدا کو ایک مانتا ہوں۔ تو نے قرآن کی دلیلوں کو رد کر دیا، لیکن میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اب دلیل دے کے دکھا دے۔ جب دلیل کی بات ختم کر دی تو شیطان عاجز ہو کے بھاگ گیا۔ تو جب بھی کوئی بزرگ، کوئی انسان اپنے پیروں سے سچی محبت کرتا ہے تو موت کے وقت، پریشانی کے وقت اس کے پیر اس کی مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا یحییٰ منیری، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ دریا میں ڈوب رہا تھا، ہچکولے مار رہا تھا، سانسیں اور جانیں بالکل اٹک رہی تھی، کئی اسے ڈبکی لگ گئی، بس اس کی جان گلے میں تھی کہ خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا اپنا ہاتھ مجھے دے، تجھے نکالنے ہیں۔ تو یحییٰ منیری کے مرید نے کہا یہ ہاتھ تو یحییٰ منیری کو دے چکا ہوں، تمہیں کیوں دوں؟ تمہیں کیوں دوں؟ اللہ اکبر، وہ مرید تھا یحییٰ منیری کا، اس سے سچا یقین اور کامل تھا کہ پریشانی کے وقت اگر میں اپنے پیر کو بلاؤں گا تو وہ میری مدد کرنے ضرور آئے گا۔ ادھر کہا میں نے یہ ہاتھ یحییٰ منیری پیر ہے، میں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو میں کیوں دوں؟ خضر علیہ السلام گئے، ادھر فوراً یحییٰ منیری آئے اور ہاتھ نکالا، پکڑا اور اس کو باہر کر دیا۔ تو جب کوئی مرید اپنے پیر سے سچی محبت کرتا ہے تو ہر وقت اس کا پیر اس کے نگاہوں کے سامنے مدد کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اور بزرگوں کی صحبت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اولیاء اللہ کی محبت آپ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو اور جو نیک ہیں ان کا دامن پکڑے رہو، چونکہ فارسی مقولہ ہے صحبت طالع ترا طالع کند، صحبت طالع ترا طالع کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، یاد رکھنا، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے مقدس ولی
سر سختی بہت پائے کے بزرگ ہیں، حضور غوث اعظم کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد ہیں سر سختی، غوث اعظم کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد ہیں سر سختی۔ آپ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک شرابی نشے میں دھت اور نالی کے کنارے اس کا منہ پڑا، نالی میں اس کا منہ، اور زبان سے اللہ اللہ نکال رہا۔ کیا کر رہا تھا؟ اللہ اللہ۔ ہوتا ہے کبھی آپ بچوں کو مارتے تو اماں اماں کہتا نہیں، امی فطرت ہوتی انسان کی، تو وہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ دیکھو صحبت بزرگوں کی کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ سر سختی نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا پاک نام یہ ناپاک زبان سے لے رہا ہے، کیوں نہ اس کی زبان کو پاک کر دیا جائے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کو کلی کرائی اور اس کو نالی سے باہر کر دیا۔ وہ اپنی مستی میں تھا، شرابی کبابی تھا۔ اب جب رات کو سوئے، سر سختی غوث اعظم کی پیروں کی پیر ہیں، یہ آپ کے دادا پیر سر سختی علیہ رحمہ رات کو سوئے، عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے سر سختی، تو نے میرے بندے، میرے گنہگار بندے کی مدد کی، اس کا منہ دھویا، اس کو شراب میں نشے میں دھت دیکھا، میرے ذکر کی مالائیں جپ رہا تھا، تجھے غبارہ نہ ہوا، تو نے اس کا منہ دھو دیا۔ اے سر سختی، تیری صحبت کی وجہ سے، تیرے ہاتھ لگنے کی وجہ سے، تیری تھوڑی سی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب جب رات کو خواب دیکھ کے بیدار ہوئے تو اس وقت تہجد کا وقت تھا، اٹھ گئے، تہجد کے لیے پاک اٹھتے تھے نماز کے لیے۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، کیا منظر ہے، سبحان اللہ، کہ وہی شرابی جو نشے میں شام کے وقت دھت پڑا ہوا تھا، اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا، نشے میں تھا، شرابی تھا، اب دیکھتے ہیں سر سختی کہ ہمارے سے پہنچنے سے پہلے وہ مصلی پر حاضر ہے۔ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ اس نے نماز مکمل کری، کہا حضور سر سختی علیہ رحمہ آپ حیرت میں کیوں ہیں؟ اللہ نے تو عالم خواب میں آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ گویا کہ صحبت بزرگوں کی وجہ سے اللہ نے اسے تو نیک بنایا ہی، اور جو خواب میں، عالم خواب میں سر سختی علیہ رحمہ نے دیکھا کہ اللہ نے ندائیں کی، وہ عالم خواب کا منظر بھی اس شرابی کو دکھا دیا۔ یہ شان ہے ولیوں کی، ولیوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں عطا فرماتا۔ تو اگر نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے، اور آپ پیر اس کے ہوں جس کے اندر چار باتیں ہوں، جس کے اندر چار باتیں ہوں، سنی صحیح العقیدہ ہو، اور اتنا علم ضرور رکھتا ہو، کسی جاہل سے مرید مت ہو جانا، ورنہ وہ تو ڈوبے گا ہی، آپ کو بھی لو کے ڈوبے گا۔ ہم تو چلے صنم، تو کیا کہتے ہیں، وہ ایک مثال ہے، ہم تو ڈوبے ہی ڈوبے، تم کو بھی لے کے چلے صنم ڈوبنے کے لیے۔ تو سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری بات کیا ہے، وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کا علم بغیر کسی مدد کے کتابوں سے اخذ کر سکے، اور اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک ہو، جس طرح سے حضور غوث اعظم کا تعلق حضور تک ہے۔ حضور غوث اعظم کے پیر و مرشد شیخ ابو مخزومی اور ان کے ابو الحسن فرا اس طرح سے جا کر کے امام حسین سے، پھر مولا علی سے، پھر حضور کے سجا کر کے مل جاتے ہیں حضور غوث اعظم۔ تو اس کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، اور فاسق معلم نہ ہو، داڑھی نہ کٹاتا ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، نمازیں نہ چھوڑتا ہو، تو ایسے شخص کے مرید ہو جائیے، اس لیے کہ مرید ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر بولو شیطان ہوا کرتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت پیروں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ اگر کوئی معمول بنائے، اپنے پیر کی ذہن میں تصور لا کر کے اور ان کی چہرے کی جانب تصور کرے اور ان سے اپنی التجائے رکھے، ایک دن وہ آئے گا کہ اپنے شیخ کا روزانہ تصور لائے گا، تصور لاتا رہے گا، ایک دن وہ ہوگا کہ اس کے آس پاس ارد گرد اس کا پیر و مرشد اس کے ساتھ رہے گا۔ جب بھی پریشانی کا وقت ہوگا، مصیبت کا وقت ہوگا،
اس کا پیر اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا یہ آخری مہینہ تھا، یہ آخری جمعہ، ماشاءاللہ اس میں 5 جمعۃ المبارک ملے ہیں کہ ہم نے غوث اعظم کی عظمت پر 5 جمعے بولا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم سے سچی محبت فرمائے۔ اب میں آپ کو چند باتیں اور بتا دیتا ہوں وظیفے کے طور پر کہ کبھی بھی کوئی مصیبت ہو تو صلاۃ الغوثیہ پڑھ کر لیا۔ صلاۃ الغوثیہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز آپ الحمدو کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ پڑھیے۔ دونوں رکعتوں میں الحمدو کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ اگر ہو سکے آپ یاد کر لیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ عراق کی جانب قدم بڑھائیے اور ہر قدم پر یہ پڑھیے، یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے۔ غوث اعظم نے خود کہا کہ جو میرے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور ایک اور وظیفہ ہے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ کو معلوم اورنگزیب علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا، کتنے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی تلوار پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد کندہ کروا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہزاروں کافروں کو انہوں نے تیار کر دیا۔ ایسی بابرکت یہ ایسا وظیفہ ہے، اور اگر کوئی 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ہر دن 111 مرتبہ درود پاک، 111 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد انشاءاللہ۔ پھر وہ دعائیں کرے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ حاجتیں تو بہت ہیں دنیا کے اندر، آپ کی دنیاوی ہو اخروی ہو۔ سب سے بڑی دولت اخروی ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ کے بچے نیک صالح ہوں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو۔ آج ہمارا مسلمان کاروبار کے اعتبار سے بہت نیچے چلا جا رہا ہے، تو آپ یہ عمل ہیں ان کو پڑھا کریے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بے شمار ملیں گی۔ اب میں ایک بات اور بیان کر دوں کہ حضور غوث اعظم کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ابھی 2-3 منٹ ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایسا قصیدہ غوثیہ ہے کہ کوئی انسان جادو، آسے، تمام تر بلاؤں میں اگر مصیبت میں پڑا ہوا ہو تو 7 مرتبہ 5 مرتبہ تیل میں دم کر کے اس کے تیل کی مالش کرے تو آسیبی، خلل یا جادو کا اثر بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی بابرکت قصیدہ غوثیہ ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو میں نے یہ دیکھا ہے، سنا بھی ہے، اور باقاعدہ میں نے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے اپنے وقت کا اسے ولی بنا دیا، اللہ نے اسے اپنی عظمت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قصیدے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عربی عبور عطا فرماتا ہے، عربی زبان کو سمجھنے کا مادہ دماغ میں بیٹھا دیتا ہے۔ قصیدہ غوثیہ 2-3 اشعار پڑھ دوں اس کے۔ مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، شہ جیلا مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ اس کا مطلب میری مراد کو پوچھیے۔ آگے قصیدہ غوثیہ۔ سقال الحب کأصوات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي، سعت ومشت لنحبي في كؤوس، فهمت لسكورتي بين
فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي ودخلي أنتم رجالي فلو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرت المولا تعالی. یہ پورا مکمل قصیدہ غوثیہ ہے. 3 شعر میں نے پڑھے. اس کا مطلب بتاؤں کہ حضور غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے مجھے محبت کے معرفت کے جام پلائے. اور حضور غوث اعظم نے علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس زہد بھی تھا, تقویٰ بھی تھا, علم بھی تھا. کہتے ہیں کسی اور عنوان پر مجھے جام نہیں پلائے گئے بلکہ اللہ نے حضور کی محبت پر مجھے جام پلائے. اور جو کچھ مجھے عطا کیا گیا حضور کی محبت کے سبب عطا کیا گیا. اور اسی عطا کردے میں سے ایک جملہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا فلو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی, کہ اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ, وہ عظمتیں, وہ کرامتیں, ولایتیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر میں اپنا راز کسی مردار لاش پر ڈال دوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. یہ غوث اعظم. اس طرح سے بے شمار اشعار اسی پر ہیں. اگر میں اپنا راز سمندر پر ڈال دوں اس کا پانی خشک ہو جائے, اپنا راز پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ پس کے ذرہ ذرہ ہو جائے, سرما بن جائے, میرے عظمت کا تاب پہاڑ بھی نہیں لا سکتا. یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی. اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم سے سچی محبت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.